میں مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو ہم ذکر شہ احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ حضرات، یہ تھے میرے چھوٹے بھانجے عتیدم حافظ وقاری محمد اشرف جہانگیر مصباحی سلمہ المنان، الحمدللہ بیک وقت اچھے حافظ بھی ہیں، اچھے قاری بھی ہیں، اور انہوں نے جمشید پور مرکزی دارالقراءت سے قرات سبا کا کورس بھی کیا ہے، اور الحمدللہ اچھے نمبرات سے مبارک پور اشرفیات فضیلت کی فراغت بھی ہوئی ہے۔ مولا کریم میرے بھانجے عتیدم سلمہ المنان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرات، کتنی دیر بول چکا کہ جتنے لوگ باؤنڈری میں کھڑے ہیں آپ ایک مزاج بنائیے۔ حضرات، میں بتا دوں آپ کو کہ ہندوستان کا ایک بہت مقبول ترین چہرہ، شاعر اہل سنت، واصف چمنستان رضا، حضرت عادل رضا نعیمی صاحب مراد آباد یو پی سے چل کر آپ کے دیار محبت میں ہی نہیں بلکہ منبر شریف پر حاضر و موجود ہیں۔ ان کو سننا ہے، سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ یہاں پکھریا کے کتنے لوگ ہیں؟ پکھریا والے کتنے ہیں؟ صرف پکھریا والے؟ یہی ہوتا ہے۔ کئی جگہ سنیے، یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے جی۔ سنیے ٹھیک ہے، یہ کئی جگہ ہم جلسہ میں گئے تو لوگوں سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ بائیسی کے کتنے لوگ ہیں، بانس باری کے کتنے لوگ ہیں؟ وہ بانس باری والے یا پکھریا والے جہاں اتنی بڑی کانفرنس ہوا کرتی ہے وہ سب لوگ گھر میں، بازار میں، اور باہر کے لوگ، اگر یہ لوگ نہیں آئے تو کیا ہوگا آپ کے جلسے کا؟ کیا ہوگا؟ کیوں جلسہ کرتے ہیں آپ حضرات؟ باہر کے لوگوں کے بھروسے پر۔ اور یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ ایک مسئلہ سن لیجئے حضرت مولانا عادل صاحب، ایک مسئلہ بزم رسول پاک میں کوئی انسان گھر سے چل کر یہ کہہ کے آیا کہ میں جا رہا ہوں پکھریا جلسہ سننے کے لیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نیت بنا لی، اور جب وہ انسان وہاں سے جیسے ہی نیت بنا کر نکلا کہ میں جا رہا ہوں جلسہ سننے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس کے نامہ اعمال میں وہیں سے نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ آ کر اگر وہ بازار گھومتا ہے تو اب یہاں سے معاملہ پلٹ جائے گا، کیونکہ بزم رسول پاک کی بے ادبی کرنا، اس کا احترام کو بجا نہ لانا، اور باؤنڈری مارنا، چکر مارنا، چائے کی دکان، پان کی دکان، پاپڑ کی دکان، جھولا میں، ٹھیلا میں، میلہ میں، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے بہتر تو یہی تھا کہ 4 لوگ آتے، 10-5 لوگ آتے، محبت سے جلسہ سنتے، اور وہ انسان جو یہاں آ کے نبی کے بزم پاک کی بے ادبی کر رہا ہے وہ سراسر گناہگار ہو رہا ہے، جی۔ پوچھ لیجئے علماء کرام سے، اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ جلسہ سننے نہیں آتا، وہ اپنے گھر پہ رہتا، تو کم سے کم وہ گناہ سے بچ جاتا، کم سے کم وہ گناہ سے بچ جاتا۔ اس لیے میں آپ کو گناہ سے بچا رہا ہوں، یہ بولی نیاز احمد کی نہیں ہے، یہ علماء کرام کی، مصطفیٰ کریم کی بولی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ بیٹھ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرات، میں 2-3 شعر پڑھ دوں کہ دنیا میں جو نبی کا کہا مان جائیں گے، آپ لوگ نہیں بولیں گے، ارے آپ تو میری قوم کے رہبر ہیں، ہاں میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ان علماء کرام کے حوالے سے کہ یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ سر کے تاج ہیں، یہ صرف ذرا مسکرا دینا انشاءاللہ تو آپ سبحان اللہ بولیں گے۔ اس قوم کی تقدیر کے معمار ہیں یہ لوگ۔ بہت پہلے اڑیسہ کے بہت بڑے نقیب ہیں حاجی حسیب الرحمان صاحب، انہوں نے کہا تھا اس قوم کی تقدیر کے معمار ہیں یہ لوگ، دل والوں کی بستی کے طرفدار ہیں یہ لوگ، پھولوں کی گواہی تو کوئی خاص نہیں تھی، پھولوں کی گواہی تو کوئی خاص نہیں تھی، کانٹوں نے کہا صاحب پھولوں کی گواہی تو کوئی خاص نہیں تھی، کانٹوں نے کہا صاحب کردار ہے یہ لوگ۔ اچھا، وہاں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بیچ میں جگہ خالی ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ذرا وہاں سے یہاں آ جائیے آپ حضرات، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی۔ آپ کو امام علی مقام کا واسطہ،
سرکار بیمار زین العابدین کا واسطہ، سرکار حضرت علی اکبر کا واسطہ، علی اصغر کا وہ علی اصغر جن کے بارے میں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام علی اصغر کے نام پر کہہ دو سبحان اللہ، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ہرملا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، ہرملا 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 سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا میں ہوں علی کا پوتا، نام اصغر ہے میرا میں ہوں علی کا پوتا، انگلیوں پر درے خیبر جو نچا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا، نام اصغر ہے میرا میں ہوں علی کا پوتا، انگلیوں پر درے خیبر جو نچا دیتا ہے۔ حضرات میں قطعی اس بات کا عادی نہیں کہ میں بہت زیادہ وقت لوں گا، الحمدللہ کہیں نہ کہیں لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں کہ حافظ نیاز صاحب بہت کم وقت لیتے ہیں، لیکن میں نے جو تھوڑا سا زیادہ وقت لیا یہ مجبوری کی وجہ سے، یہ مجبوری آپ کی میری نہیں ہے، آپ لوگ نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگ بات نہیں مار رہے ہیں، تو اس لیے میرا دل چاہ رہا کہ میں کافی دیر تک مائک پر رہوں، لیکن نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ ہندوستان کے بہت قیمتی لب بولے جا، بہت عمدہ شاعری کرنے والی ذات، مراد آباد یہاں سے تقریباً 1600 کلومیٹر ہے، اور 1600 کلومیٹر سفر کا طے کر کے انہوں نے آپ کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ شاعر اہل سنت عندلیب گلشن رسالت حضرت عادل رضا نعیمی صاحب، آپ سننا چاہتے ہیں ان کو؟ سنیں گے آپ حضرات؟ سنیں گے؟ سب کی تائید ہو جائے، سنیں گے؟ سنیں گے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ، دیکھتا ہوں کتنی آپ کا نعرہ اتنا زوردار ہونا چاہیے، اتنا عمدہ ہونا چاہیے، اتنا فلک شگاف نعرہ ہونا چاہیے کہ وہ سفر کی جو تھکاوٹ ہے وہ تمام تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر! اتنی کم آواز سے کام چلے گا، اور آپ بھی بول دیں اور میں اپنی آواز اونچی کرتا ہوں، نعرہ تکبیر! ذرا اور سب لوگ شریک ہو جائے، او چادر والے بھیا، چشمہ والے، آپ تو بول دیجئے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمی کانفرنس جامعہ عائشہ علی بنات، سرزمین پکھٹیا، سرزمین پکھریا، علاقے کے قرب و جوار گاؤں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سخن کو رنگ تصوف کہاں سے ملتا ہے؟ قاعدہ سبحان اللہ، سخن کو رنگ تصوف کہاں سے ملتا ہے؟ حقیق کوچے خیر البشر سے ملتا ہے، سخن کو رنگ تصوف کہاں سے ملتا ہے؟ حقیق کوچے خیر البشر سے ملتا ہے۔ ادھر ادھر نہ بھٹک، عشق ہے تو دلی چل، ادھر ادھر نہ بھٹک، عشق ہے تو دلی چل، شعور نات تو خسرو کے در سے ملتا ہے۔ بلا تاخیر شاعر اہل سنت حضرت عادل رضا نعیمی سے گزارش ہے آپ مائکروفون پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی شاعری سے ہم تمام سامعین کو مالا مال فرمائیں۔